السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ سرپرائز ایسے ایسا بولنا نہیں چاہیے کیونکہ اب تو روز ہی 2 ایپیسوڈز آ رہی ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ، اور سرپرائز ایپیسوڈ کی ونر تھی انیسہ ذوالفقار. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ جو کہ ہے ہماری 88. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ ود آؤٹ ویسٹنگ ٹائم. کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو. قسط نمبر 88. تحریر عریج شاہ. مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے. چھوڑے مجھے نہیں رہنا. وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہا تھا. وہ تو جہاز کے اندر جانے کو تیار ہی نہیں تھا جب زائنہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. اپنا منہ بند کرو تاشفین، اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو. تم تو کیا، تمہارے اچھے بھی جائیں گے. اور خبردار جو اب تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی، ورنہ میں یہ منہ توڑ کر رکھ دوں گی. وہ بے حد غصے سے اسے سیٹ پر دھکیلتے ہوئے بولی، جبکہ عرفان تو اس کا انداز دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. زائنہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ اس طرح سے بات کیسے کر سکتی ہو؟ وہ سچ مچ میں اس کی اس حرکت پر غصہ کر گیا تھا. عرفان، تم نہیں جانتے، ابراہیم نے اسے بگاڑ دیا ہے. یہ میرے اتنے خلاف ہو گیا ہے کہ حد نہیں. یہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا. ابراہیم کے پاس واپس جانا چاہتا ہے. ابراہیم نے اسے بھیجا لاڈ پیار دے کر مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن تم فکر نہ کرو، میں اسے سدھار لوں گی. میں اسے کچھ ہی دنوں میں سیدھا کر دوں گی. وہ پرسکون انداز میں کہتی اسے بٹھا چکی تھی، جبکہ وہ برے طریقے سے روئے جا رہا تھا. لیکن زائنہ کو پرواہ کہاں تھی؟ وہ جیتنا چاہتی تھی اور وہ جیت چکی تھی. اب وہ تاشفین کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے والی تھی، اور تاشفین کے نام جو جائیداد تھی وہ بھی یقیناً جلد ہی اس کی ہونے والی تھی، کیونکہ یہاں آ کر اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ابراہیم نے ساری جائیداد کا بٹوارا کر کے ساری جائیداد کو اس کے اصل حقدار کے نام کر دیا ہے تاکہ آگے جا کر کوئی مسئلہ نہ بنے. ابراہیم کا کہنا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جس طرح اچانک اس کے بھائی بہن دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے میں وہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے ان کی چھوٹی سی عمر میں بڑے فیصلے کر دیے تھے. ساری جائیداد ان لوگوں کے نام کر کے بہت بڑی جمع ہو گیا تھا. تاشفین کے نام جو جائیداد اس نے کی تھی وہ تاشفین کو ملنے والی تھی، اور اب وہ تاشفین کو ساری زندگی اپنے پاس رکھنے والی تھی. تو یقیناً اگر وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتا تو اس کی جائیداد بھی اسی کے پاس آتی، اور تاشفین کا سارا خرچہ بھی وہی اٹھانے والا تھا. تو اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا اسے اپنے ساتھ رکھنے میں؟ ہاں، لیکن وہ اسے اب کبھی بھی واپس نہیں بھیجنا چاہتی تھی. وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھ کر ابراہیم کو سزا دینا چاہتی تھی. وہ تاشفین کو واپس تو لے آئی تھی، لیکن یہاں آتے ہی اس نے اسے کسی فالتو چیز کی طرح اگنور کر دیا تھا. تاشفین زیادہ وقت دانیال کے ساتھ گزارتا تھا، جبکہ دانیال ہر وقت سہما ہوا رہتا تھا. وہ بہت کمزور ہو گیا تھا ان 10 مہینوں میں. اپنی ماں کے بنا وہ ایک عورت کے ایسے روپ دیکھ چکا تھا کہ اب وہ مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں رہا تھا.
وہ ایک جگہ بیٹھتا تو بیٹھا ہی رہتا، اسے 10 گھنٹے تک ایک ہی جگہ بٹھا دیا جاتا تو اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ نہ وہ اٹھ کر کھانا مانگتا تھا اور نہ ہی کہیں کھیلنے کے لیے جاتا تھا۔ شرارت مستیاں تو اس بچے کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھی۔ وہ تاشفین سے بھی خوف زدہ رہتا تھا، حالانکہ تاشفین کو وہ بہت پسند تھا۔ وہ خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتا تو وہ اس کے ساتھ چل دیتا تھا، لیکن وہ اس سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ عرفان اس کے لیے پریشان رہتا تھا، اسے الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر کی سمجھ سے بھی یہ بچہ بالکل باہر تھا۔ عرفان کے لیے تاشفین اور دانیال دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ زینب تاشفین سے بہت محبت کرتی تھی، اسے فون کرتی تو گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ 2 سال کا تھا، تب وہ اپنی توتلی زبان میں اپنی پھپھو سے کتنی باتیں کیا کرتا تھا، اور پھر وہ بعد میں کتنی خوش ہو کر اسے وہ ساری باتیں بتایا کرتی تھی۔ کتنا عزیز تھا وہ زینب کے لیے، اور اب اس کے لیے بھی اتنا ہی عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے زائنہ پر حیرت ہوتی تھی جو اس کی ماں تھی۔ اسے اپنے بچے کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اس کا حال تک نہیں پوچھتی تھی۔ اگر ملازمہ اس کے کپڑے بدل دیتی تو ٹھیک تھا، ورنہ وہ تو اٹھ کر اس کے کپڑے تک بدلنا پسند نہیں کرتی تھی۔ عجیب تھی زائنہ، اسے زائنہ کی یہ ساری عادتیں ہرگز پسند نہیں تھیں۔ وہ دانیال سے اس کے سامنے بہت محبت جتاتی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ دانیال سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کے لیے وہ 2 محبت کے لفظ نہیں بولتی تھی۔ وہ کیسی ماں تھی وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اگر اسے کسی چیز سے مطلب تھا تو صرف اس چیک سے جو ابراہیم کی طرف سے ہر مہینے تاشفین کے لیے آیا کرتا تھا۔ تاشفین کی 13ویں سالگرہ پر ابراہیم کی طرف سے ہونے والے کیس نے انہیں پریشان کر دیا تھا، کیونکہ اس دفعہ ابراہیم نے اس کی کسٹڈی نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ عدالت کے آرڈرز کے مطابق تاشفین کو اس کے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی، اور عدالت کی طرف سے اسے یہ آرڈر بھی دے دیا گیا تھا کہ وہ 1 مہینے تک اپنے باپ کے ساتھ کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ ابراہیم اسے لینے کے لیے آیا تو زائنہ نے باہر نکل کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے تاشفین کی ہی پرواہ نہیں تھی تو وہ ابراہیم کی کیوں کرتی؟ وہ اپنی کسی پارٹی میں جا رہی تھی، جبکہ تاشفین بالکل خاموشی سے اپنے باپ کے پاس آیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ٹکٹ کا، ویزا کا انتظام کس طرح سے کیا گیا تھا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور وہ پاکستان آ گیا تھا۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ اسے 1 مہینے تک یہیں پاکستان میں رہنا ہے۔ ابراہیم اسے پاکستان لانے کے بعد جو کہتا وہ کر دیتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی بات نہ ماننے پر وہ اسے مارے گا، جس طرح اس کی ماں اسے مارتی تھی۔ اس کی ماں تو بس اسے مارنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا، اور وہ صرف اسے ہی نہیں بلکہ دانیال کو بھی بہت برے طریقے سے مارتی تھی، اور وہ اپنی ماں سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ یہی خوف اسے ابراہیم سے بھی محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے پرانے دنوں کو بالکل بھلا چکا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی تائی امی بھی تھی۔ وہ اس سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، اور پھر ایک دن ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی
جس میں وہ چھوٹی سی سرخ گالوں والی لڑکی کے سر پر سرخ دوپٹہ لیے پین پکڑ کر خوش ہو رہی تھی، جو اس کے نکاح میں دے دی گئی۔ نکاح کا مطلب تو وہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے کہنے پر وہاں دستخط کر دیے تھے جہاں اسے کہا گیا تھا، لیکن اسے وہ لڑکی پسند بھی بہت آئی تھی۔ وارق کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا تاشفین کو یہاں دیکھ کر۔ وہ 3 دن سے بس یہ سوچ رہا تھا کہ تاشفین نے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا۔ وہ تناوش کو بھی فون نہیں کر رہا تھا۔ تناوش کے یہاں آنے پر اس نے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ اس نے وارق اور ابراہیم کا نمبر بہت عرصے سے بلاک کر رکھا تھا۔ وہ ان دونوں سے رابطہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپانس نہ آنا بھی ان کے لیے حیرت انگیز تھا، اور یہی بات وارق کو غصہ دلا رہی تھی۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کمرے میں آیا تھا اور تناوش ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے باہر لان کی طرف گئی تھی۔ وارق نے وہیں سے باہر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تناوش اس کے سامنے بھی جائے۔ وہ سزا کا حقدار تھا۔ اس نے اس کی بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، یہاں تک کہ وہاں وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چلا کر شادی تک کرنے والا تھا۔ اگر تناوش اپنے لیے اسٹینڈ نہ لیتی اور پاکستان نہ آتی تو نہ جانے وہ اسے کتنا ٹارچر کرتا۔ یقیناً وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا اور پھر اسے اسی کے گھر میں رکھتا جہاں تناوش رہتی تھی۔ اسے یہ سب کچھ ہرگز برداشت نہ تھا۔ اسے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بابا کے فیصلے پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اب اس نے خاموش نہیں رہنا تھا۔ تاشفین کو اس کی بہن کے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اسے باہر کی طرف اتنے غصے سے جاتے دیکھ مائرہ پریشانی سے باہر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اچانک اسے ہوا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن آج کل اس کا غصہ کسی بھی چیز پر نکل رہا تھا۔ اپنی بہن کے لیے وہ بہت زیادہ ٹچی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مائرہ کو ہرگز اندازہ نہ تھا کہ تناوش سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، لیکن اب اس کا غصہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ خود بھی تاشفین سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس رابطہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، ورنہ وہ اس کی خوب کلاس لیتی، اس سے پوچھتی کہ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو تکلیف کیوں پہنچائی جو اس سے اتنی محبت کرتی ہے۔ اماں اسے اکثر تناوش کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہ وہ تاشفین سے کتنی محبت کرتی ہے، اور تو اور احمد اور چھوٹو نے بھی اسے قصے سنائے تھے کہ وہ چوری چوری فون اٹھا کر تاشفین کی تصویریں دیکھا کرتی تھی۔ اس کا یہ معصومانہ انداز سن کر بھی اسے اس پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ سچ میں بہت معصوم تھی اور تاشفین نے بہت غلط کیا تھا جس کا جواب تو اسے دینا ہوگا۔ وہ اپنا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر لان میں لگے جھولے پر گئی تھی، جہاں وہ دشمن جاں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ سامان وہیں پھینکتے ہوئے وہ تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ اس سے زیادہ اس کی برداشت نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ کر بھی خود پر جبر کر پاتا۔ اپنی طرف
کسی کو آتے دیکھ کر وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی جھولے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نیم اندھیرے میں دکھنے والا چہرہ اسے اس کا خیال محسوس ہوا تھا، جبکہ سامنے سے آتا شخص اسے کھینچ کر اپنی بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ انداز اتنا شدت سے بھرپور تھا کہ اسے اپنے جسم میں اس کی انگلیاں دستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اس انداز میں اسے پکڑ رکھا تھا کہ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ تو جیسے پتہ نہیں اس سے کون سی بات کا انتقام لے رہا تھا جو اسے موت کے منہ تک لے گیا تھا۔ تاش، ایک لفظ مت بولنا، اسے مزید اپنے بازوؤں میں مضبوطی سے جکڑتے ہوئے وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑواتے ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے سانس تک نہیں آ رہی تھی، لیکن تاشفین تو جیسے برسوں سے اس سے بچھڑا ہوا تھا، وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے میں بیجتے ہوئے وہ اسے اپنی ایک ایک دھڑکن سنا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جا بجا اس کے چہرے کو چوم رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بازوؤں میں بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی، اپنا آپ اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے قدم زمین سے اٹھا چکا تھا، وہ پوری طرح اس میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ تاشفین، پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن تاشفین تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو اسے خود سے لگائے اپنے بے قرار دل کو راحت پہنچا رہا تھا۔ تاشفین، پلیز چھوڑیں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی بری طرح سے پھڑپھڑائی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، ایک لفظ مت کہنا، اور چھوڑنے کا تو نام نہ لینا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ وہ اسے نیچے اتارتے ہوئے اس کی گردن کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس کا ارادہ شاید اس کی جان لینے کا تھا۔ وہ تو اس کے انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ کیوں آئی تھی؟ مجھے چھوڑ کر اتنا یقین نہیں کر پائی کہ مجھے چھوڑ دینا چاہتی تھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بنا فلیٹ سے باہر قدم رکھنے کی؟ کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ اور تمہیں کیا لگا اتنی آسانی سے میں چھوڑ دوں گا تمہیں؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گارتا اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کو سختی سے لپیٹے ہوئے تھا۔ حساب دینا ہوگا تمہیں ایک ایک لمحے کا جو میں نے تمہارے بنا گزارا۔ جانتی ہو پل پل مرا ہوں میں۔ مجھے مارنا چاہتی تھی نا تم، یا پھر اپنے تایا کے ساتھ مل کر یہ چال چلی تھی تم نے کہ اس طرح سے مجھے ٹارچر کرو گی تم؟ وہ اس سے اپنے قریب کرتے ہوئے بے حد غصے سے بولا رہا تھا۔ تناوش اس کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی، جب اچانک وہ اپنی تمام تر وحشتوں سمیت اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کا انداز اب بھی ویسا ہی تھا، جان لیوا۔ شاید وہ آج غصے میں اسے ختم کر دینے کے مقام پر تھا۔ وہ تو اسے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ تاش، وہ سانس بحال کرتی، اس کی شدتوں پر گھبرا کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ وہ اب تک اسے بری طرح سے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ چپ، کہا نا، ایک لفظ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟
وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو قید کرتا، اس کی سانسیں بند کر گیا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے تناوش، مجھ سے غلطی ہوئی، میں قبول کرتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں کے سامنے مجھے ایک عورت کی عزت رکھنی تھی۔ وہ خود اتنی بڑی سیلیبریٹی ہے کہ اس کے ساتھ میرا بہت بڑا اسکینڈل بن جاتا۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں پوری زندگی ان سب خبروں میں چھایا رہتا کہ میں نے روز جیکسن کو انکار کیا تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہیں تھا۔ مجھ سے پہلے بھی 1000 آئے اور 1000 گئے۔ وہ زیادہ دن کسی کے ساتھ ٹک ہی نہیں پاتی تھی۔ لوگ اس کے افیئرز کو چرچاؤں میں لا کر بعد میں بھول جاتے تھے، لیکن میرا ایک انکار ساری زندگی مجھے ان خبروں میں ڈال دیتا جو مجھے منظور نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اس کے سامنے ہاں کی تھی، لیکن بعد میں نے یہ بات اس کے سامنے کلیئر کر دی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کام بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ جانتی تھی میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اسے بھی یہ پتہ تھا کہ میں سب کے سامنے انکار نہیں کروں گا، اسی لیے اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ اور تم نے کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس عورت کے سامنے یقین سے کہہ کر آیا تھا کہ میری بیوی مجھ پر یقین کرتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ کیسا یقین تھا تمہارا کہ اس طرح سے ٹوٹ گیا؟ یہ تھی تمہاری محبت؟ بہت دکھ دیا تم نے تناوش، بہت تکلیف دی تم نے۔ ان پچھلے 3 دنوں میں نے پل پل اپنی سانسوں کو ختم ہوتے محسوس کیا ہے، اور ان 3 دنوں کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ساری زندگی تمہیں ان 3 دنوں کا حساب چکانا ہوگا جب تم مجھے چھوڑ کر گئی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے اپنی وحشت ناک گرفت میں لے چکا تھا۔ تناوش کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنے نہیں آیا تھا، بلکہ اسے سزا دینے آیا تھا۔ تاشفین پلیز چھوڑیں، وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی جب اچانک کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ تاشفین کو ایسی امید ہرگز نہیں تھی۔ تبھی اس اچانک ہونے والے آفات کو وہ سمجھ نہ سکا اور زمین پر جا گرا۔ تناوش تو اس اچانک ہونے والے حملے پر اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو کنٹرول کرنے لگی تھی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے وارق کو غصے سے آگ بگولا ہوتے دیکھ تاشفین کو بھی اب غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے اسے گھور کر کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ وارق نے ایک دفعہ پھر سے اپنی پرانی حرکت دہرائی تھی، لیکن اس دفعہ تاشفین نے بھی لحاظ کیے بنا ایک ایسا ہی گھوسا اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سو گائز، مچھر پاگل ہو گیا ہے۔ جلدی سے لائک کرو، کیونکہ آپ لوگوں کے لائک نہ کرنے کی وجہ سے تاشفین کو کٹ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ہیرو سے محروم ہو جاؤ۔ جلدی سے لائک کرو، جلدی جلدی جلدی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔